اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک پرانے وقتوں کی کہانی بیان کرنے لگا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی۔ لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے۔ اس عورت کا کردار بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ دولت اکٹھی کرنے کے میں مصروف تھی، ہر کسی سے من چاہے پیسے لیتی تھی اور وقت گزارتی تھی۔ اس کی شہرت پھیلتے پھیلتے دور تک دوسرے ملکوں میں پھیل گئی۔ ایک نوجوان جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہا کرتا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اسے دیکھوں۔ اس نے اپنی تمام جمع پونجی اکٹھی کی اور اس سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا اور وہاں اس کے ساتھ اندر کمرے میں بیٹھا تو اچانک اسے رب کا خیال آیا اور وہ رب کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ جب وہ تھر تھر کانپنے لگا تو اس عورت نے کہا، کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ پھر کانپ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف محسوس ہوا اور مجھ پر یہ کپ کپی طاری ہو گئی ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم آئے، مجھے پیسے دیے اور لیکن خالی جا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بس جو کچھ ہوا سو ہوا، میں جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس عورت نے سوچا کہ یہ نوجوان لڑکا جو اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، یہ بات اس کے ذہن میں ایک پھانس کی طرح چبھ کر رہ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ ایک معمولی واقعے کو بھی اس کا جواز بنا دیتا ہے اور وہ اس کا اتنا اثر اس کے جسم پر، اس کی روح پر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جب یہ پھانس اس کے ذہن میں پھنس گئی تو وہ بار بار یہی خیال اسے آتا اور وہ اس کے بارے میں سوچتی۔ لیکن اس نے تو اس نوجوان سے اس کے گاؤں کا پتہ نہیں پوچھا تھا، اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ خیر کرتے کرتے اس نے اپنے کام سے توبہ کر لی اور اس نوجوان کو تلاش کرنے کے لیے گاؤں پھرنے لگی۔ آخرکار وہ اس کے گاؤں پر پہنچ گئی اور اس کا گھر اس نے تلاش کر لیا۔ اس عرصے میں کچھ عرصہ گزر چکا تھا، یعنی کچھ سال اس بیچ میں گزر چکے تھے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچی اور اس کا پوچھا تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ لڑکا تو فوت ہو چکا ہے، اس کو فوت ہوئے تقریباً سال ہو چکا ہے۔ اس نے جب اس کے فوت ہونے کی خبر سنی تو اس نے اپنی ساری کہانی اسے سنائی اور کہنے لگی، میں تو اس سے شادی کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب گھر والوں نے اس کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا بھائی موجود ہے، اگر تم چاہو تو تم اس سے شادی کر سکتی ہو۔ جب اس کے چھوٹے بھائی سے بات کی گئی تو وہ بھی راضی ہو گیا اور ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتا ہے تو نوازے ہی جاتا ہے۔ اس کی نوازشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی اس کی یعنی اس قدر نواز دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 بیٹے دیے، 7 بیٹے دیے اور وہ 7 بیٹے بہت خوبصورت اور اللہ کے نیک ولی تھے۔ وہ 7 کے 7 ولی ہوئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہاں اس کا اپنا کردار، وہ کیا کچھ تھی، لیکن جب اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے چلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نوازا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے دیے اور 7 ہی ولی ہوئے۔ یہ ہے اس مالک کی عنایت، جو وہ جب چاہتا ہے تو اسی طرح سے نواز دیتا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات بھی کروں گا، یہ کہانی تو ختم ہوئی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے
اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اپنے کام خوب جانتا ہے اور خوب حکمت سے کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی سی بات کو بھی اس طرح سے اس کے دل پر اثر انداز کر دیتا ہے کہ اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جب اس کی دنیا بدلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا نوازا، اس کو اتنا نوازا کہ دنیا جہان کی نعمتیں اس کے جھولی میں ڈال دی۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت بھی فرمائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اور کوئی ایمان پر قائم رکھنا نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔